السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا کہ رائٹر نے مشرقی اور مغربی ممالک میں پینٹنگ کے حوالے سے دونوں کے مابین، یعنی دونوں یورپ اور ایشیا کے ممالک میں جو پینٹنگ ہوتی ہیں، پینٹنگ کے مقاصد میں فرق ہے۔ اس مقاصد کے فرق کو سمجھانے کے لیے انہوں نے دو مثالیں پیش کی تھیں، جس میں سے ایک واقعے کو ہم نے پڑھ لیا تھا، جس میں حقیقت میں دو واقعہ بیان کیا، لیکن دونوں واقعہ ایک جیسا ہے، اس لیے اس کو ایک واقعے میں شامل کر دیا گیا۔ آج ہم ایک دوسرا واقعہ پڑھیں گے جو یورپ کی کنٹریز سے متعلق ہے۔ وہاں پہ پینٹنگ کا کیا تصور ہے، اور ایشیا چائنا کے اندر جو واقعہ پیش کیا گیا وہاں پہ پینٹنگ کا کیا تصور ہے، دونوں کا فرق دونوں واقعے کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسرا واقعہ وہ لکھتے ہیں، ان 15th century Antwerp a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. آنٹورپ یہ بیلجیم میں ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے آنٹورپ۔ 15ویں صدی میں آنٹورپ شہر کے اندر ایک ماسٹر بلیک اسمتھ مطلب لوہار، ماسٹر لگایا، یعنی جو لوہار کے کام میں یا کسی بھی کام میں جب وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے تو ایکسپرٹ ہونے کے بعد اسے ماسٹر کہا جاتا ہے۔ تو ایک ماہر کہہ لیں یا ایک ماسٹر کہہ لیں، ایک ماہر بلیک اسمتھ لوہار کال کوائنٹن میٹسیس، اس لوہار کا نام کیا تھا؟ کوائنٹن میٹسیس۔ تو ایک لوہار جس کا نام کوائنٹن میٹسیس تھا، فیل ان لو وتھ اے پینٹرس ڈاٹر، اس کو ایک پینٹر کی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ The father would not accept a son-in-law in such a profession. Profession مطلب پیشہ۔ لڑکی کا والد would not accept اسے منظور نہیں تھا a son-in-law ایک ایسا داماد in a such profession اس طرح کا پیشے میں، یعنی اس طرح کے کام کرنے والا داماد اس لڑکی کے باپ کو قبول نہیں تھا۔ So Quentin sneaked into a painter's studio and painted a fly on his latest panel. اس لیے جب لوہار کا کام پسند نہیں تھا، اس لیے کوئنٹن اسنیک کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جگہ چپکے سے پہنچ جانا، چپکے سے چلا جانا۔ So Quentin sneaked into the painter's studio. یہ لڑکی کا باپ جہاں پہ پینٹنگ کرتا تھا، جو اس کا پینٹنگ کرنے کی جگہ بنی تھی وہ اسٹوڈیو تھا، تو کوئنٹن پینٹر کے اسٹوڈیو میں چپکے سے گیا اینڈ پینٹڈ اے فلائی آن ہز لیٹسٹ پینل۔ پینل کا مطلب ایریا، فریم۔ پینٹر کو جگہ ہوگی جس جگہ پہ وہ پینٹنگ کر رہا ہوگا، تو جس جگہ پہ اس پہ پینٹنگ تھی، لیٹسٹ پینل یعنی سب سے تازہ، یا جس جگہ پہ بھی پینٹنگ کر رہا تھا اس جگہ پہ اس نے ایک فلائی پینٹنگ کر دی، مکھی بنایا۔ پینٹڈ اے فلائی، اس نے ایک مکھی پینٹنگ کی آن ہز لیٹسٹ پینل، اس کے موجودہ فریم پہ، یعنی جس پہ پینٹر کام کر رہا تھا اس پہ۔ with such delicate realism that master tried to sweep it away before he realized what had happened. with such delicate مطلب عمدہ، ریئلزم مطلب حقیقت، اس طرح سے بالکل عمدہ حقیقی طور سے، یعنی جو اس نے فلائی بنایا تھا، تصویر بنایا ضرور لیکن وہ تصویر حقیقی پرندے سے بالکل، حقیقی مکھی سے بالکل ملتا جلتا تھا، تاکہ سچ ڈیلیکیٹ ریئلزم، اتنی
عمدہ مشابہت یا حقیقت سے مشابہ. دیٹ دا ماسٹر ٹرائیڈ ٹو سویٹ اٹ اوے، کہ ماسٹر نے یعنی جو وہ پینٹر تھا ایکچوئل، اس کو بھگانے کی کوشش کیا، یعنی لگا کہ بالکل حقیقی مکھی بیٹھی ہوئی ہے. ماسٹر ٹرائی ٹو سویٹ اٹ اوے، سویٹ اٹ اوے مطلب بھگا دینا، اس کو ہٹانے کی کوشش کیا. بیفور ہی ریئلائز واٹ ہیڈ ہیپن، قبل اس کے کہ وہ سمجھ پاتا کہ معاملہ کیا ہے، اصل واقعہ ہوا کیا ہے. اس بات کو سمجھنے سے پہلے اس مکھی کو کیا کیا؟ بھگانے کی کوشش کیا. تو یہاں سے یہ باتیں سمجھی جا سکتی ہیں کہ یورپ کے اندر جو پینٹنگ ہو رہی ہے، حقیقی چیز جو ہے، بالکل حقیقی چیز کو جیسے ہم دیکھتے ہیں خارج میں، ویسے ہی پینٹنگ میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیونٹن واز immediately admitted as an apprentice into his studio. جب پینٹر نے اس بلیک اسمتھ کی پینٹنگ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے اسٹوڈیو میں اس کو ایک جگہ دے دیا. تو کہتا کوانٹن واز immediately admitted، کوانٹن کو فوری طور سے قبول کر لیا گیا، اس پینٹر نے اس کو رکھ لیا. کیسے؟ ایز این اپرینٹائز، اپنے ایک شاگرد یا چیلے کے طور پہ. انٹو ہز اسٹوڈیو، اپنے اسٹوڈیو کے اندر. ہی میریڈ ہز beloved، کام بھی ان کا ہو گیا. ہی میریڈ ہز beloved، اس نے اپنے محبوبہ سے شادی کر لیا. اینڈ went on to become one of the most famous painter of his age، اور اپنے عمر کے یا اس وقت کے جتنے بھی مشہور پینٹر سے، ان مشہور پینٹر میں سے وہ ایک بن گیا. These two stories، اب دو واقعہ بیان کر دیا. دونوں واقعوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں واقعوں سے پینٹنگ کے مابین کیا فرق سمجھ میں آتا ہے؟ وہ اس جملے سے واضح کرنا چاہتے ہیں. These two stories illustrate مطلب مثال دے کے سمجھانا. یہ دونوں واقعہ، یہ دونوں قصے illustrate سمجھاتے ہیں what each form or art is trying to achieve، کہ آرٹ یعنی فن کا کون سی شکل یا کون سی صورت is trying to achieve، حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلی والی صورت میں کیا ہے اور دوسرے والے میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یورپ کے اندر a perfect illusionistic likeness، پرفیکٹ مطلب مکمل، illusionistic مطلب حقیقت تو نہ ہو لیکن حقیقت جیسا لگتا ہو. جیسے سمندر کا ریت، دور سے دیکھیں تو پانی نہیں ہے، دور سے دیکھیں تو وہ پانی لگتا ہے لیکن وہ پانی حقیقت میں نہیں ہوتا. تو ویسی چیز کو کیا بولتے ہیں؟ illusionistic، جو شبہ میں ڈال دی کسی چیز کو. تو مکمل، کامل، شبہ میں ڈالنے والے، یکسانیت، ایک جیسا بالکل، یہ یورپ میں ہوتا ہے. The easiness of inner life and spirit in Asia، اور ایشیا کے پینٹنگ میں کیا ہے؟ ایشیا کے پینٹنگ میں کسی بھی چیز کی پینٹنگ کے ظاہری شکل پہ زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا، اس سے کیا فیلنگ ہوتی ہے، اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں، دیکھنے والے اس چیز کو محسوس کریں، اس چیز پہ غور، اس چیز پہ ایشیا کے پینٹر دھیان دیتے ہیں. The easiness of inner life and spirit in Asia، ایشیا کے اندر پینٹنگ کی روح اور اس کی اندرونی زندگی کا جوہر ہوتا ہے. ایزینس مطلب جوہر. ان چائنیز اسٹوری، چائنیز کے کہانی میں دا ایمپرر کمیشن اے پینٹنگ، ایمپرر ایک پینٹنگ کا آرڈر دیتا ہے یا اس کی افتتاح کرتا ہے. کمیشن سے مطلب گیو این آرڈر. اینڈ اپریشیٹ اٹس آؤٹر اپیئرنس، اور کیا کرتا ہے؟ اس کے جو باہری کا منظر ہے، اس کے باہری کے منظر کو دیکھ کر کے اس کی تعریف کرتا ہے. بٹ دا آرٹسٹ ریویلز ٹو ہم، لیکن آرٹسٹ کیا ہے؟ ریویلز مطلب واضح کرنا. لیکن آرٹسٹ جو فنکار ہے اس بادشاہ کے سامنے ریویلز واضح کرتا ہے دا ٹرو میننگ آف ہز ورک، اپنے کام کے اصل مقصد کو، جو اس کا مقصد ہے اس مقصد کو بتاتا ہے. The emperor may rule over the territory he has conquered، ایک بادشاہ، ایک حکمراں اپنے اس علاقے پہ حکومت کر سکتا ہے جس کو اس نے فتح کیا ہے. conquer مطلب قابض ہونا، فتح کرنا. But only the artist knows the way within، لیکن اس کے اندر کے جو احساسات ہیں، جو اس کی روح ہے، وہ روح کو ایک فنکار ہی صرف سمجھ سکتا ہے. Let me show the way، اب آگے رائٹر کہتا ہے وہ لیٹ می شو، یعنی رائٹر کہتا ہے کہ وہ پینٹر جو تھا کہتا ہے لیٹ می شو دا وے،
ہمیں اس کیو میں یا اس ہم کو راستہ بتانے دو. یعنی ایک پینٹنگ کے جو انر فیلنگ ہے، اس انر فیلنگ کا جو ویو ہے، راستہ، وہ مجھے بتانے دو. دا ڈاؤ. ڈاؤ یہ پینٹر کے نام سے بھی قریب ہے، یعنی اسی نام سے پینٹر کے بھی نام ہے. اور ڈاؤ کا ایکچوئل میننگ کیا ہے اس کو بتاتے ہیں. دا ڈاؤ a word that means both the path اور the method. یعنی لفظ جس کا مطلب پاتھ ہوتا ہے یا طریقہ ہوتا ہے. ایک معنی پاتھ ہو یعنی راستہ ہو، یا میتھڈ وہی طریقہ ہو گیا. اور دوسرا کیا ہے؟ اینڈ دا مسٹیریس ورک آف دا یونیورس. کائنات کی پراسرار کام، کہ ہر کام کے کچھ راز ہیں. یہ راز، یہ معنی ہوتا ہے ڈاؤ کا. تو ڈاؤ کے دو معنی ہوئے، ایک میتھڈ اور پارٹ، اور دوسرا اس کائنات کے پراسرار ورک. کہتے ہیں دا پینٹنگ از گون. جب وہ بادشاہ کو لے کے گیا تو پینٹنگ از گون، پینٹنگ تو چلا گیا، پینٹنگ ختم ہو گئی وہاں پہ. بٹ دا آرٹسٹ ہیز ریچ ہز گول. لیکن آرٹسٹ اپنے مقصد کو پہنچ گیا. اپنے مقصد کو پہنچ کیا گیا کہ دیکھنے کے بعد جو انسان کے احساسات تھے، وہ احساس یا انسان کو جو سوچنا تھا اس کے بارے میں، وہ سوچنا شروع کرے گا. وہ بیونڈ اینی میٹیریل اپیرنس، کسی بھی مادی ظہور یا منظر سے بالا تر ہو کر کے. یعنی وہاں تک آپ کسی مادی چیز کو دے کر کے نہیں پہنچ سکتے، بلکہ وہاں پہ غور کر کے پہنچا جا سکتا ہے. اور پینٹر غوفے تک لے جا کر کے بادشاہ کو سوچنے پہ، سمجھنے پہ مجبور کر دیا، یا وہاں تو سوچنے اور سمجھنے کا ایک راستہ اسے دیا. تو اس طریقے سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو یورپ کے ممالک ہیں، وہاں کی جو پینٹنگ ہے، وہ پینٹنگ اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس طریقے سے خارج میں جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، اس چیز کو ہم پینٹنگ میں بھی دیکھیں اسی پوائنٹ آف ویو سے. لیکن ایشیا کے جو پینٹر ہے، وہ جو پینٹنگ کرتا ہے تو ایک اینگل سے یا ایک جہت سے سمجھانے کے لیے نہیں، بلکہ مختلف جہتوں سے، مختلف ویو سے، مختلف نقطۂ نظر سے ان امیجز، ان پینٹنگ کو دیکھتا ہے اور ان پر غور کرتا ہے. آگے انشاءاللہ کل. خدا حافظ والسلام.